ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع ہمشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم زندہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس قربانی کے وسیلہ سے جو کوہ کلوری پر کی گئی، ہم سبوں کو، آپ کو اور مجھے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ ہم پہلا سیموئیل اس کے 15ویں باب سے، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 سے سیکھتے جا رہے ہیں، اور کل ہم اس حصے تک پہنچے جہاں پر سیموئیل کی اور ساؤل کی ملاقات ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی، ہماری زندگی میں بھی کئی سوال اس بات چیت سے ریلیٹڈ متعلقہ اٹھتے ہیں، اور میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے اور کوئی چیز آپ کو کنوکٹ کر رہی ہے تو خداوند سے اور برکت، بلیسنگ اور اس کا جواب مانگیے۔ ساؤل نے جو خداوند کے حکم کی عدولی کی، خلاف ورزی کی، اس نے دو چیزیں بتائیں۔ ایک تو اس نے یہ بتایا کہ وہ کچھ حد تک تو اس نے مان لیا ہے خدا کا حکم، اس کا سیلف ڈیفینس، اس کا اپنا ذاتی دفاع میں اس نے یہ بات کہی، اور دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ یہ لوگوں نے اس کو مجبور کیا، لوگوں نے اس کو مجبور کیا، اور لوگوں کے کہنے کے اوپر اس نے یہ کام کیا۔ یعنی اس نے خدا کی بات کو لوگوں کی بات پر ترجیح نہیں دی، پرائیورٹی نہیں دی۔ کئی دفعہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسا کرتے ہیں، اور اگر ایسا موقع ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو کیا ہم لوگوں کی بات کو، کہ لوگ کیا کہیں گے، زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں، یا خداوند کے کلام کو زیادہ امپورٹنس یا اہمیت دیتے ہیں؟ اور جو اس کے سیلف ڈیفینس کی پہلی بات تھی کہ میں نے خداوند کا حکم کچھ حد تک تو مانا ہے، کیا وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا؟ کیا وہ بات خداوند نے اپروو کی؟ میرا خیال ہے ہم جب اس باب کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ خداوند نے پارشل اوبیڈینس کو، کچھ حد تک حکم ماننے کو ڈس اپروو کیا، اس کو منظور نہیں کیا۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بیشتر اس کے کہ ہم اس سوچ میں آگے بڑھیں، اور آپ سب کلام پڑھ کے، دعا کر کے، خداوند کی پاک روح سے ہدایت اور برکت اور ڈائریکشن، صحیح سمت کا تعین پاتے جائیں۔ میں آپ کی توجہ اس چیز پر بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں، I want to draw your attention towards this point، کہ کئی دفعہ وہ لوگ جو خداوند کے کلام کے پرانے عہد نامے کو کہہ کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ ترک ہو گیا ہے، وہ پرانا ہو گیا ہے، وہ منسوخ ہو گیا ہے، وہ اکثر اس حوالے کو یوز کرتے ہیں۔ 15ویں باب کی 22ویں آیت سے میں اس کو پڑھے دیتا ہوں آپ کے لیے۔ فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 ورس 22 اینڈ آن ورڈز۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کے احکام کو، آئین کو چھوٹا کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اب وہ رد ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، اکثر اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں قربانیوں کے حوالے سے بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، قربانیوں کے حوالے سے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، لیکن فرما برداری کس چیز کی کہی جا رہی ہے؟ فرما برداری خداوند کے آئین اور احکام کی ہی کی جا رہی ہے۔ وہ اکثر اس باب کو، اس چیپٹر کو، اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھتے نہیں، صرف اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں۔ اور بے شک میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ اب چونکہ یروشلم میں ہیکل موجود نہیں ہے، اور ہمارے لیے ایک افضل قربانی ہمارے فسح کے برے سردار کاہن یسوع المسیح یشوع مشیاخ نے دے دی ہے، تو ہم وہ قربانیاں نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمیں خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے فوکس ہے خداوند کے احکام کی اور آئین کی فرما برداری۔ اور ہم اس چیز کو بڑے اچھے طور پر جانتے ہیں کہ ان بے تحاشا احکامات میں سے جن کو ہیکل کے حوالے سے کرنا مقصود تھا، وہ اب نہیں ہو سکتے۔ سو یہ کامن سینس کی ایک عام فہم بات ہے کہ وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے،
لیکن کیا ہم باقی آئین اور احکام کو بھی اس بات کا کہہ کے چھوڑ دیں کہ وہ چیزیں جو ہیکل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اب ہم باقی آئین اور احکام کو بھی خداوند کے رد کر دیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ خداوند ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ خداوند ہمیں اپنے تابع دار بنانا چاہتا ہے، فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اور پورے طور پر پارشل اوبیڈینس از نتھنگ، یعنی کچھ حد تک احکام مان لینا بالکل ایک غلط چیز ہے۔ یہاں پر ہم ساؤل کی مثال دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جب لوگ کیا کہیں گے والی بات کہ مجھے لوگوں نے مجبور کیا کہ ہم یہ لوٹ کا مال لے لیں، جب خداوند نے ایک واضح حکم دیا ہے کہ آپ نے سب کچھ اس کو ختم کرنا ہے، تو خداوند اس چیز سے برا مناتا ہے۔ یہ خداوند کی نظر کا فیصلہ ہے۔ بے شک ساؤل نے یا لوگوں نے یہی سوچا ہو کہ ہم اس چیز کو اچھے طور پر ہم خدا کی قربانی کے لیے لے جائیں گے، ان کی نیت ہم کہتے ہیں کہ چلو بہت اچھی بھی تھی، تو کیا اچھی نیت جو ہے وہ خداوند کی خلاف ورزی جو ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی پر ہمیں اگر لے کر آتی ہے تو وہ اچھی نیت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہی یہ چیز اس باب میں بتائی جا رہی ہے کہ سیموئل ساؤل کو آ کے جو خداوند کا پیغام دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے۔ خداوند کا کلام بالکل سیدھا اور سادہ ہے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کانشیس بھی کلیئر ہونا چاہیے اور ہماری سوچ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ تو سیموئل بڑا ایک سیدھا سادہ فارمولہ بتا رہا ہے، سیدھی سادھی بات بتا رہا ہے خداوند کے منہ سے اور خداوند کی مرضی سے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کر کے آپ اپنے گناہوں کا مداوع نہیں کر سکتے۔ یہ کر لیں، شروع کر دیں کہ میں گناہ کر لیتا ہوں اور پھر قربانی کر دوں گا، اس سے خداوند جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز، بالکل یہی چیز، ایگزیکٹلی یہی چیز پولوس کہہ رہا ہے رومیو کے خط میں 6 باب اس کی پہلی آیت میں، رومنز 6 وہ کہتا ہے کہ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر قربانی کے حوالے سے ہم عبرانیوں کے خط میں اس چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 10:26، لیٹر آف ہیبریوز چیپٹر 10 ورس 26 لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع ہمشیاہ کی صلیب پر جو قربانی ہے، ان کا قربان کیا جانا ہے بطور ہمارے قربانی کے، بطور ہمارے کفارے کے، وہ ایک افضل قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس قربانی کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پہچان کو، حق کی پہچان کو حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ کرتے رہیں، خداوند کے آئین اور احکام سے باغی ہوتے رہیں، اپنے خدا کے منہ کی باتوں کو چھوٹا کرتے رہیں، تو پھر یہاں پر عبرانیوں کا رائٹر بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ پھر گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہتی۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بھی، جس نے نہ صرف ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو دور کیا بلکہ اس نے اس اوریجنل سن کو، جو آدم اور حوا کا گناہ تھا، اس کو بھی دور کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور کرنے کے باوجود جو ہے خداوند صرف لعنتوں کو صلیب پر کیلوں سے جڑتے ہیں، وہ شریعت کو نہیں صلیب پر جڑ دیتے، کیونکہ شریعت میں خداوند، اور شریعت کے حوالے سے اکثر ہمارے ذہن میں کوئی ڈنڈا ذہن میں آ جاتا ہے، حالانکہ شریعت جو خداوند کی شریعت ہے، جس کو توراہ کہتے ہیں، اس کے لٹرل معنی ہیں نصیحت کے۔ یہ خداوند کی نصیحت ہے، جس طرح ماں باپ نصیحت کرتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ مت ڈالنا، جل جاؤ گے، تو یہ خداوند کی ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ آپ نے سیڑھیوں سے چھلانگ نہیں لگا دینی، سیڑھیاں لے کر نیچے آنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، یہ ہمارے لیے برکت ہے، اس میں برکت بھی موجود ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے برکت اور اقبال مندی ہے۔ جیسے یشوع کو خداوند خود کہتا ہے یشوع کے پہلے باب میں، دا بک آف جوشوا چیپٹر 1، کہ اگر تو اقبال مند ہونا چاہتا ہے، اگر تو بابرکت ہونا چاہتا ہے،
تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ تو اس سے دائیں مڑنا نہ تو بائیں مڑنا۔ بہت ہی خوبصورت گیت بھی ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہے۔ جب خداوند موسیٰ کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، یشوع کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے، پرووائڈڈ خداوند کے کلام کی، خداوند کے احکام کی یہ کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے اور ہم اسے دائیں بائیں نہ ہوں، ہم پارشل اوبیڈینس نہ کریں، ہم کچھ حد تک تابے دار ہوں اور اس کے بعد کہیں کہ ہن نہیں ہوندا ساڈے کولوں، یا ہم کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمیں نہ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، نہ باتوں کو سنا انسنا کرنا ہے اور نہ ہی آدھا سننا ہے۔ ہم نے پورے طور پر خداوند کی پیروی کرنی ہے، اس کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور پھر دہرائے دوں ہمیشہ کی طرح کہ نجات یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لانے سے ہے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم نے برکتیں پانی ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی میں بڑھتے جانا ہے، تو پھر ہم نے خداوند کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اوبیڈینس بھی کرنی ہے، اینڈ دس شوڈ بی آؤٹ آف لو، یہ پیار سے ہونا چاہیے، یہ کسی ڈنڈے کے زور سے یا ڈر سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے باپ کے حکم کو ماننے میں ہمیں کوئی حجتی یا باغی نہیں ہونا چاہیے۔ اب 22ویں آیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، لیکن 23ویں آیت تھوڑی سی مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ لکھا ہے بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش، یعنی بغاوت کو خداوند کے آئین اور احکام سے، اس کی حکموں سے بغاوت کو جادوگری کے برابر کہا گیا ہے، اور سرکشی یعنی ریبیلیس نیچر کہ ہم خداوند کی حکم نہیں مانیں گے، کیوں مانیں، ہم پرانے ہو گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کی۔ تو یہ جو سرکشی ہے، ایسی جو ہیڈ اسٹرانگ نیچر ہے، جو بات سننے والی ہی نا نیچر ہے، اس کو لکھا ہے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، مورتوں اور بتوں کی پرستش اور جادوگری، یہ دونوں گناہ جو ہیں ایک کیپٹل اوفینسز ہیں، یعنی ان کے لیے سزا جو ہے وہ موت کی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بغاوت ہے، باغی ہونا خداوند کے آئین اور احکام سے، اور جو سرکشی کرنا ہے، ہیڈ اسٹرانگ ہونا، حجتی ہونا، وہ فاؤنڈیشن ہے ایول کی، یعنی وہ بنیاد ہیں شیطان کی اور شیطانی سوچ کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ابلیس نے بھی کیا کیا کہ اس نے خداوند کی تابع داری سے، فرما برداری سے بغاوت کی اور پھر سرکشی کی۔ سو جہاں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ فاؤنڈیشن آف گڈ کیا ہے، فاؤنڈیشن یعنی کہ بنیاد کیا ہے اچھی بات کی۔ ہم نے بنیاد دیکھ لی، بری بات کی تو دیکھ لی، جو ایک ایکسٹریم بری چیز ہے، بالکل ہی بری چیز ہے کہ باغی ہونا اور سرکش ہونا، کس سے؟ خداوند کے آئین اور احکام سے۔ تو فاؤنڈیشن آف گڈ کیا ہے، اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کی بنیاد وہ ہے جو کہ خداوند یسوع المسیح نے خود کہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مرکس 12:28، مارک 12:28 میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا، وہ پاس آیا اور اسے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، آئے اسرائیل سن۔ میں نے کل آپ کو بتایا یہ شمع اسرائیل ہے، ڈیوٹرانومی 6:4، استثنا 6:4 آنورڈ، وہ خداوند یسوع مسیح اسے ہی کوٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ سو اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ فاؤنڈیشن آف گڈ کیا ہے؟ کہ آپ خداوند سے محبت رکھیں اور خداوند کے فرزندوں سے محبت رکھیں جو آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمیں چیز پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب میں بتایا جاتا ہے کہ خداوند سے محبت رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے وہ حوالہ بھی، میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں، 1 جان چیپٹر 5۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔
سو یوحنا ہر قسم کی ایمبیگوٹی کو، ہر قسم کے دھندلے پن کو، ہر قسم کی آرگیومنٹ کو، بحث کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے حکم سخت نہیں۔ ایک بات جو اکثر لوگ آرگیومنٹ دیتے ہیں، حجت کرتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، وہ ایسی ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھ سکتے ہیں اور خدا سے بھی محبت رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ سو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں خداوند کی محبت کو شو کرنا اپنی زندگی سے کیسے ہے کہ ہم اس کے تابع دار ہوں، اس کے فرما بردار ہوں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں خداوند کے کلام کو، اس کے آئین کو مان کے برکت ملتی ہے، بلیسنگ ملتی ہیں، ہم اقبال مند ہوتے ہیں۔ نجات بے شک یسوع مسیح کے لہو، اس کی صلیب کو قبول کرنے میں ہے۔ آمین۔ اگلی کچھ آیات میں پہلے سیموئیل 15 باب میں، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو اب تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شاید سیریسنس آف دا میٹر جو ہے، جو اس بات کی گریوٹی ہے، اس بات کی اہمیت ہے، اس کو پورے طور پر نہیں کمپریہنڈ کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے میں لوگوں سے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات سنی اور اس لیے میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا۔ مان لیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل کہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں، جو لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی وجہ سے، کئی دفعہ ایسے کچھ خادمین ہوتے ہیں جو کلیسیا کے ڈر کی وجہ سے خداوند کے کلام کی سچائیاں شاید ٹھیک طور پر نہیں بتا سکتے۔ ہمیں ساؤل ایک ایسے ہی رول میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ خداوند اپنے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو ہمیشہ سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیشہ خداوند کے احکام کی پوری تابعداری کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ لپٹے رہنے کی توفیق دے۔ خداوند ہمیں لوگوں کے ڈر سے بچائے، خداوند ہمیں پارشل اوبیڈینس سے، کچھ حصے تک وفادار ہونے اور کچھ حصے تک تابعدار ہونے سے بچائے۔ خداوند ہمیں پورا تابعدار بنائے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے آپ کو ڈھیروں برکتیں بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔